الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخو والزہا کشف الدجا بجمالہ قرآن باخلاق اشگوا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را عورت کبھی مریم کبھی حوا کبھی زہرا انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اور میری عفت ماں اور بہنوں، آج کی یہ پروقار تقریب عظمت قرآن و سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے۔ دونوں موضوع جو ہیں انتہائی خوبصورت تفصیل طلب ہے، چونکہ طالبات کے حوالے سے پروگرام سجایا گیا ہے، لہذا عورت کا معاشرے میں کیا کردار ہے، تاریخ میں کیا کارنامے ہیں، اور معاشرے کے لحاظ سے بحیثیت عورت
اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر دیے گئے وقت میں مختصراً چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بارگاہ صمدیت میں دست بدعا ہوں، خلاق عالم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی اور اوروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں جوڑا بنایا۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، مرد و عورت، جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں مرد کے سر پر اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہیں عورت کو بھی اس کے حقوق سے، ذمہ داریوں سے اور اس کی حیثیت سے نابلد نہیں رکھا۔ اس لیے حضرات نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ ایک عورت کی پڑھائی ایک خاندان کی پڑھائی ہے، اور ایک مرد کی پڑھائی ایک فرد کی پڑھائی ہے۔ عورت کو 4 حیثیت شریعت مطہرہ نے عطا فرمائی۔ سب سے بڑا درجہ اسے دیا ماں کا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر والدین کے متعلق فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ والدین کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ پھر اسے بیٹی کا درجہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں پیدا ہو، سمجھو کہ اللہ کی رحمت اس گھر کے اندر آ گئی۔ جس بیٹی کو زمانہ جاہلیت میں اور اس وقت کی متمدن جتنی بھی اقوام تھی، عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، شیطان کا روپ کہتے تھے۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عورت کے بارے میں ایسے ایسے نظریات، عقائد اور الفاظ ملتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ لیکن قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ نے فرمایا بیٹی رحمت ہے، اور پھر آپ نے بیٹی سے اس قدر پیار کیا کہ آپ جب کبھی کسی غزوے میں کسی سفر کے لیے نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے اور سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپسی فرماتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اس کی اچھی پرورش کی اور دینی تربیت کی اور اچھی جگہ اس کا رشتہ کیا، کل قیامت کے دن میں اور وہ عورت اس طرح ہوں گے، شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کھڑی کی، یعنی اتنا سا فرق ہوگا۔ بیٹی کی عظمت بتائی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 ہوں، فرمایا 3 ہوں تب، 2 ہوں تب، 1 ہو تب، یہ فضیلت ہر ایک کو حاصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہن ہے، وراثت کے اندر اس کا بھی حصہ رکھا، اور چوتھا درجہ ہے بیوی کا۔
فرمایا کہ بیوی کے حقوق تمہارے اوپر لازم ہے، نان، نفقہ اور سکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کھانا پینا، رہائش اور ضرورت کے بقدر کپڑے فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بالفاظ دیگر گھر سے باہر کے کام مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر کے کام عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ شریعت نے حد بندی کی ہے، حدود کا تعین کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، توجہ کے ساتھ، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک عورت کو شریعت نے مقام دیا، اور پھر فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، جب تک ان کا نکاح نہیں ہے تب تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب یہ نکاح کرتے ہیں، ایمان مکمل ہوتا ہے، تو ایک بیوی کی حیثیت سے اللہ نے عورت کو یہ مقام دیا کہ وہ اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی، تکمیل ایمان کا سبب ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، وہ جہاد میں شرکت کرتے ہیں، باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، غزوات کے اندر شرکت کرتے ہیں، جلسوں کے اندر، پروگرامات کے اندر شرکت کرتے ہیں، سفروں میں جاتے ہیں اور نیکی کے بہت سارے کام وہ کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں گھروں کے اندر گری رہتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اور ان کے مال کو ہم صحیح جگہ پر خرچ کرتی ہیں، ان کے گھر کو سنبھالتی ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، کیا کسی عورت نے اس سے بڑھ کر اچھا سوال کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ عورت بھی اس طرح کا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی کہا صحابیہ نے کہ مرد اپنی حاجات ہم سے پوری کرتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو 9 ماہ پیٹ کے اندر پالتی ہیں، پھر ان کی پرورش کرتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، جن عورتوں نے تمہیں وکیل بنا کر، نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ان سے یہ بات کہہ دو کہ تم جتنے گھریلو کام کرتی ہو، مرد جو کام کرتا ہے ان میں تم برابر کی حصے دار ہو، برابر کی شریک ہو، تمہیں برابر کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ تم نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، وہ گھر سے بے فکر ہے، لہٰذا وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، تم بھی ثواب میں برابر ہو۔ یہ بے حیثیت عورت، شریعت نے عورت کو مقام دیا ہے۔ ایک مغربی تہذیب ہے جس نے عورت کو آزادی کے نام پر باہر نکالا، اب وہ گھر واپس نہیں جا سکتی، فیملی سسٹم تباہ، اور والدین کی پہچان کو نہیں، اولڈ ہوم میں بھیجتے ہیں، بچوں کی پرورش کا تصور کو نہیں، ماں باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، لیکن دوسری طرف آفاقی اور آسمانی جو شریعت ہے اس نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب ایک عورت جو ہے ایک معاشرے کو تشکیل کیسے دے سکتی ہے، چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بھرپور توجہ کے ساتھ اور دل کی کھڑکیاں کھول کر یہ باتیں اور واقعات سننے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ماں تحصیل علم کے لیے اپنے سے جدا کر رہی ہے، اور جاتے ہوئے 40 دینار اس بچے کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور 40 دینار کو بیٹے کے کرتے میں اس طرح سی دیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلہ لوٹا گیا، تمام قافلے کے مال کو لوٹا، تو جب بچے کی تلاشی لی کچھ نہیں ملا،
اب ڈاکو جو ہے واپس جانے لگا تو بچے نے کہا میرے پاس دینار ہیں۔ اس نے تلاشی لی، نہیں ملے۔ اس نے کہا بچے مزاق کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ہے۔ اس نے پھر تلاشی لی، پھر بھی نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ جب یہ کہا تو کہا بچے مزاق مت کرو، کہاں ہے نکالو۔ تو اس بچے نے جو اپنے پاس 40 دینار موجود تھے وہ نکال کر اس کے حوالے کیے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، وہ اس بچے کو اور دینار کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچا، مال جمع کیا۔ سردار نے پوچھا کتنا؟ جی سب سے اتنا جمع کیا ہے۔ کہا بچے کو کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا اس کی عجیب کہانی ہے، جب سارے قافلے والے اپنا مال بچا رہے تھے، چھپا رہے تھے، اس وقت اس کی ہم نے تلاشی لی، ہمیں کچھ نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اس نے خود کہا میرے پاس ہے، بار بار تلاشی کے باوجود ہمیں اس سے کچھ نہیں ملا، لیکن پھر اس نے خود نکال کر دیا۔ یہ بات جب ڈاکوؤں کے سردار نے سنی تو اسے بڑا تعجب ہوا، بہت حیرت زدہ ہو کر بچے سے پوچھتا ہے بیٹے تجھے سچ بولنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تو چاہتا تجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تیری تلاشی لی جا چکی تھی اور تجھ سے کچھ ملا بھی نہیں تھا، لیکن تو نے اپنے مال کو خود ضائع کروایا، آخر کیا وجہ ہے کہ تو سچ بولنے پر مجبور ہوا؟ تو بچہ معصومانہ انداز میں کہتا ہے میں جب ماں سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا تو جاتے وقت میری ماں نے مجھ سے آخری نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ماں کے قول کی بات کی لاج رکھی ہے لہٰذا میں نے سچ بتا دیا۔ بچے کی یہ بات سننے کی دیر تھی، ڈاکوؤں کا جو سردار ہے اس کے سینے پر چوٹ پڑی، اس نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے، اس کی تربیت کتنی عظیم ہے کہ اس کی لاج بیٹا چھوٹا جو ہے نابالغ بچہ رکھ رہا ہے اور اپنا مال ہلاک ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن سچ بولتا ہے۔ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں کہ جو حاجی، جو اللہ کے بندے نیک اور صالح مسافر ہیں، میں ان کی ڈاکہ زنی کرتا ہوں اور ان سے مال لوٹتا ہوں۔ اسی وقت سارے قافلے والوں کا مال واپس کیا اور اسی وقت توبہ کی، اور اس نے وہ جو ڈاکہ ڈالنے والا کام تھا اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے سبق دوش ہوا اور ہمیشہ کے لیے وہ کام چھوڑ دیا۔ ایک ماں کی نصیحت نے اور ایک بچے کی سچائی نے تمام ڈاکوؤں کو ہدایت نصیب فرما دی۔ پیچھے اگر دیکھیں یہ ماں کی نصیحت ہے، ماں کی تربیت ہے، ایک عورت کی تربیت ہے۔ یہ بچہ پڑھ لکھ کر بعد میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنے، زمانے کے سب سے بڑے امام بنے، ولیوں کے ولی بنے۔ پیچھے تربیت ماں کی ہے۔ یہ ایک اور چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ماں نے مدرسے کے اندر داخل کیا اور استاد محترم سے کہا جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے، جب تک یہ مکمل علم حاصل نہ کر لے، اس وقت تک آپ نے اسے گھر نہیں بھیجنا۔ بچہ جب مدرسے میں اس نے داخلہ لیا، چند دن گزر گئے، ماں کی ممتا یاد آئی، یاد ستانے لگی، بچہ رونے لگا، استاد محترم سے چھٹی لی اور کوشش کرنے لگا کہ مجھے چھٹی مل جائے۔ جب بچے کے آنسو اور اس کی تڑپ کو دیکھا استاد محترم نے چھٹی دی۔ بچہ گھر کی طرف جا رہا ہے، بڑے خوشی کے ساتھ اٹکلیاں لیتے ہوئے جب دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ جواب ملا آپ کا بیٹا فلاں۔ ماں نے جواب دیا میرا تو ایک بیٹا تھا اور اسے میں نے جب تک وہ عالم فارغ نہیں ہوتا میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، میرا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا۔ لہٰذا وہ بچہ روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ واپس ہوا۔ جاتے ہوئے ماں نے کہا بیٹا ملاقات اس وقت ہوگی جب تو عالم دین بنے گا۔ یہ روتا ہوا واپس آیا۔ استاد محترم نے پوچھا بیٹا ماں سے ملاقات ہوئی؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوئی؟ کہا استاد جی نہیں۔ ماں نے کہا ہے جب تک میں فارغ ہو کر عالم دین نہیں بنتا اس وقت تک میں ملاقات نہیں کروں گی۔ یہ بچہ پڑھ لکھ کر بعد میں فلسفے کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنے۔ جب
مائیں قربانی دیتی ہیں تو بیٹے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ ایک اور چھوٹا سا بچہ ہے، باپ کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، یتیم ہے، اس کی ماں نے بھی یہی فیصلہ کیا اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گی تاکہ یہ دین کی اشاعت کر سکے۔ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کیا اور استاد محترم سے کہا کہ میں نے اسے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، لہٰذا اسے گھر نہیں بھیجنا۔ یہ بچہ پڑھ لکھ کر جب عالم دین بنا اور ساتھ ہی ولایت کی دستار بندی بھی کروائی، عالم دین بن کر جب گھر کی طرف جا رہا ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی نحیف اور لاغر سی آواز آئی، کون؟ کہا آپ کا بیٹا فلاں عالم دین بھی بن گیا ہے، دستار ولایت بھی مل گئی ہے، لیکن ماں نے کہا بیٹا میں نے اس دنیا کے اندر تجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ بچہ بایزید سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اسی طرح بایزید بستامی تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ مائیں جب قربانی دیتی ہیں اور سچائی کا درس دیتی ہیں، بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں۔ مائیں جب دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرتی ہیں تو بیٹے زمانے کے امام، فلسفے کے امام، امام غزالی بنتے ہیں۔ مائیں جب اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کرتی ہیں، وقف کرتی ہیں تو بیٹے بایزید بستامی بنتے ہیں۔ ایک اور واقعہ کہ مسلمان معاشرہ کتنے عروج پر تھا اور مسلمانوں نے اور مسلمان ماں اور بہنوں نے علم کے اندر، دین کے اندر قرآن کو حاصل کرنے میں کتنا بلند مقام حاصل کیا تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، خلیفہ ہارون الرشید، یہ عباسی خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑی سلطنت کے مالک بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے۔ انہوں نے اپنے شہزادے کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور بغداد میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی لڑکی حافظ قرآن ہے، حافظہ ہے، جس گھر میں حافظہ لڑکیاں موجود ہیں غیر شادی شدہ، رات کو اس گھر میں چراغ جلایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں اور پھر ہمیں رشتہ کرنے میں آسانی ہو۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، جب یہ اعلان بغداد میں پہنچا، جب اندھیرا چھا گیا، دیکھا تمام بغداد کے ہر گھر کے اندر چراغاں، ہر گھر کے اندر لالٹین موجود ہے، کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جس میں چراغاں نہ ہو۔ یعنی ہر گھر کے اندر جو ماں بیٹی تھی، جو بہن تھی، وہ سب کی سب حافظہ تھی، کوئی گھر ایسا نہیں۔ بادشاہ نے کہا پورے بغداد کو ہم کہاں کہاں تلاش کریں۔ اگلے دن دوسرا اعلان کیا، کہا آج وہ چراغ جلائیں گے جنہیں موتا امام مالک زبانی یاد ہے، اس کی جو حافظہ ہے، وہ سارے کے سارے چراغ جلائے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگلے دن بھی آدھے بغداد کے اندر چراغ روشن، آدھے بغداد کے اندر پھر بھی چراغ۔ موتا امام مالک، جس طرح بخاری ہے، یہ جب عالم دین بنتا ہے، اس میں سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، اس میں ایک موتا امام مالک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ آج تو ہمیں سورۃ فاتحہ مردوں کو بھی نہیں آتی، بہت سارے ایسے، کلمہ نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، لیکن مسلمانوں کا عروج کا وہ زمانہ تھا۔ پھر اس زمانے کے لوگ کیسے تھے، علماء کیسے تھے، آج بھی ہم ان کی تصنیفات سے، تالیفات سے، ان کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان سب کے پیچھے عورت کا ہاتھ، عورتوں کی قربانی۔ اب بحیثیت عورت ہماری کیا ذمہ داری ہے، اسے سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. آج بڑا پورے ملک کے اندر واویلا ہے، شور ہے کہ کرپشن فری پاکستان، کرپشن ماں بچے کو سکھاتی. ابے نو نہ دسی میں تیرے کو بسکٹ لے آ دیا، میں تجھے اتنے پیسے دے دوں گی. ابو کو نہیں بتانا، بھائی کو نہیں بتانا. ابھی سے ماں جھوٹ سکھاتی ہے. یہی بچہ جب بڑا ہوگا وہ اپنے بچوں کی یہی تربیت کرے گا. آپ کا ایک جھوٹ 7 نسلوں تک جائے گا، کیونکہ جھوٹ کی نفرت ہی ختم ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان سے بزدلی تصور کی جا سکتی ہے لیکن جھوٹ مسلمان بولے یہ نہیں ہو سکتا. اب اس پر ایک واقعہ سن لے، یاد آ گیا. ملا جیون بہت بڑے اللہ والے ہیں، کئی تصنیفات کتابیں ہیں، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں بنات میں پڑھاتے ہیں کہ نہیں. تو طلباء نے شرارت کی. اب دیکھیں کہ جھوٹ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا نظریہ تھا. طالب علموں نے شرارت کی کہ بہت سیدھے سادے بندے تھے، بہت سیدھے سادے. انہوں نے کہا کہ جب استاد آئے مدرسے میں، نے کہا استاد جی تو ہمیں پتہ ہے یہ عالمگیر بادشاہ ہے نا، یہ جو فلانا پل ہے جو گنگا جمنا کے اوپر سے گزرتا ہے، یہ پل یہ یہاں سے اٹھوا کر اس طرف ہماری طرف سے لے جانا چاہتا ہے، دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے. ان کا بھائی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا دیکھو نا جی، جب وہ پل منتقل کریں گے تو بڑے بڑے درخت ہیں وہ جب اٹھائیں گے، اگر کوئی ایک گر گیا ہمارے مدرسے پر تو ہمارا مدرسہ بھی ختم ہو جائے گا، گھوں کو بھی نقصان پہنچے گا. ان کا اچھا یہ بات ہے. ان کا جی، ان کا آپ روک سکتے ہیں، اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو آپ روکیں تاکہ وہ پل کو منتقل نہ کریں. یہ شرارت تھی بچوں کی. وہ سیدھے سادے سیدھا پہنچے بادشاہ سلامت کے پاس. ان کا مولوی صاحب آپ کدھر؟ ان کا جی بس ایک مسئلہ ہے اور بڑا پریشان کن مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے آپ یہ جو پل ہے منتقل کرنے لگے دوسری جگہ. کہا علامہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پل بھی کبھی کسی نے منتقل کیا، وہ بھی اتنا بھاری، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا نہیں، وہ میں نے سنا ہے، ایسا ہی سنا ہے، لہٰذا آپ اپنے ارادے کو بدل دیں، کوئی اور راستہ تلاش کر. ان کا نہیں علامہ صاحب ایسی کوئی بات نہیں، کہ مجھے تو بچوں نے کہا ہے. ان کا بچوں کی باتوں میں آپ کیسے آ گئے؟ ان کا میں ان کی بات پر یقین کرنے پر مجبور اس لیے ہوا کہ مسلمان کے بچے ہیں. کن کے؟ مسلمان کے بچے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ مسلمان کا بچہ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکے. یہ نظریہ تھا ہمارے جھوٹ کے متعلق کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے، قرآن ہاتھ پر رکھ کر قسم اٹھاتے ہیں. پڑھن واسطے نہیں، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. قرآن فریاد کر رہا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے، مجھے تلاوت کرنے کے لیے نہیں اٹھاتے، مجھ پر عمل کرنے کے لیے نہیں اٹھاتے، میرے فیصلے ماننے کے لیے نہیں اٹھاتے، مجھے فریق بنانے کے لیے نہیں اٹھاتے، بلکہ مجھے تو صرف قسم کے لیے، صرف برکت کے لیے، صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف یقین دلانے کے لیے، صرف اعتبار حاصل کرنے کے لیے، صرف جان چھڑانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. جب ہم قرآن کے ساتھ یہ
کریں گے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، کسی اللہ والے نے انہیں خواب میں دیکھا، یا غالباً محمود غزنوی، ان دونوں میں سے ایک، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک رات کسی دیہات میں مہمان تھا، تو جس گھر میں رات ٹھہرا ہوا تھا اس گھر میں طاق کے اوپر قرآن کا ایک ورق تھا، پورا قرآن نہیں، ایک ورق پڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہاں قرآن مجید پڑا ہوا ہے، میں آرام کروں نامناسب ہے، چلو اسے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کے لیے میں اللہ کے کلام کا جو ہے ٹھکانہ بدل رہا ہوں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، لہٰذا میں نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے تو نے میرے کلام کی عزت اور احترام میں ساری رات جاگ کر گزاری ہے، ہمیں تیری یہ نیکی اتنی پسند آئی، جاؤ ہم تمہاری مغفرت کریں۔ صرف ایک ورق کی، اور آج ہم دیکھیں بچے پڑھنے آتے ہیں، قاری صاحب اماں کہتی ہے قرآن رکھ لو، تو صحیح، گھر میں جگہ ہی کوئی نہیں۔ اب تو انسانوں کے لیے بھی جگہ نہیں، اتنا فرنیچر آ گیا۔ تو میں نے اس لیے کہا عورت کے یہ سارے واقعات سنائے توجہ کے ساتھ، یہ تمہید ہے جو میں آگے بات کرنے لگا ہوں۔ کچھ چیزوں کی عورتیں جو ہیں بہت زیادہ اسے پسند کرتی ہیں، ان کی محبت ان کے سینے میں وجود میں پائی جاتی ہے، اور یہ فطرت ہے عورت کی۔ ایک برتنوں سے بڑی محبت، اور دوسرا فرنیچر یعنی کپڑے ہو، یہ ان چیزوں سے۔ اب یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس گھر میں فرنیچر آ جائے، قرآن نکل جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بخشش کس طرح ہوگی؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ پیٹیوں کے لیے تو جگہ ہے، الماری کے لیے تو جگہ ہے، ڈنر سیٹ کے لیے تو جگہ ہے، لیکن قرآن شریف کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ یہ مقام افسوس ہے جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں قرآن نہیں ہے، ڈنر سیٹ ہے، الماریاں ہیں، صوفے ہیں، بیڈ ہیں، ہر چیز ہے، ٹی وی بھی ہے، اب تو LCD آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن نظر نہیں آتا۔ وہ یہ تاثر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، قرآن نہ بھی ہوگا تو خیر ہے، میرے ماں پیوں کے لیے میرے سامنے قرآن نہیں پڑھے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائیں۔ بابا فرید الدین گل شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 15 پاروں کے حافظ کب؟ جب ان کی ماں انہیں پڑھانے کے لیے قاری صاحب کے پاس لے کر گئی کہ قاری صاحب یہ بچہ جو ہے قاعدے سے پڑھنا چاہتا ہے، آپ اسے مدرسے میں داخلہ کر لیں۔ توجہ کے ساتھ انہوں نے جب انہیں والدہ محترمہ، ان کے بھی والد فوت ہوئے تھے، اچھا ایک مزے کی بات سن لیں، یہاں پر اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ اگر ظاہر ہے اکثر آج کل تو ہر گھر کے اندر پڑھی لکھی خواتین موجود ہیں، اگر دینی کتابوں کا اور ہسٹری کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی نامور شخصیات ہیں، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو یا دینی ہو یا سماجی شخصیت ہو، ان سب کی تربیت میں والدہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اکثر کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ماں نے تربیت کی اور بیٹا جا کر زمانے کا جو ہے وہ نامور شخصیت بن گئی۔ اس پر بہت تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، وقت نہیں کہ ہر اس شخص کے زندگی میں جس نے دنیا کے اندر نام کمایا ہے، سب سے بڑا ہاتھ والدہ کا ہے۔ اب جب یہ اپنے بچے کو لے کر گئی
تو استاد محترم کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف. کہتا ہوں استاد جی میرا سبق یہاں سے نہیں. فرمایا الحمدللہ. کہا یہاں سے بھی نہیں ہے. الف لام میم یہاں سے بھی نہیں ہے. سیقول یہاں سے بھی نہیں ہے. تلک الرسل یہاں سے بھی نہیں ہے. اب استاد بچے کو دیکھ رہا ہے، حیران اور پریشان ہے. 15 پارے ہو گئے. 16ویں پارے پر آ کر انگلی رکھ کر کہتا ہے استاد جی میرا سبق یہاں سے. کہ بیٹا تیری ماں تو آج مجھے میرے پاس لے کر آئی ہے کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کسی استاد سے پڑھا نہیں پڑھا. فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استاد جی میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی. جب بھی مجھے دودھ پلاتی تھی باوضو ہوتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی. دودھ پیتے ہوئے میں نے 15 پارے اپنے ماں کی زبان سے سن کر یاد کر لیا. یہ تھی ماں کی تربیت. اور آج جو ہے ماں جو ہے روٹی پکاتی ہے ڈرامہ دیکھتے ہوئے، کھانا پکاتی ہے ڈرامے دیکھتے ہوئے، اور سالن پکاتی ہے ڈرامے دیکھتے ہوئے. سوتے بھی ہیں تو ٹی وی لگا ہوا ہے، وہیں پر گر رہے. ماں اٹھا کر بچوں کو ان کے کمروں میں پہنچاتی ہے. یہ بچے آگے بڑھ کر معاشرے کو کیسے کرپشن سے پاک کریں گے، کیسے اس ملک کی اور دین کی خدمت کریں گے جن کی تربیت ہی صحیح نہیں ہے. اس لیے ایک عورت پورے ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہے. وہ بھی تو ماں تھی جس نے کہا کہ میرے بیٹو کل جب جنگ کا میدان گرم ہو، اس سے پہلے حضرت خمسہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے ماموں کو بھی رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ پر بھی تہمت لگنے نہیں دی. تم ایک حقیقی باپ کے حقیقی بیٹے ہو. میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے پیٹھ پر کوئی زخم کھایا یا تلوار کا یا تیر کا. کل جب میدان جنگ گرم ہو، جہاں سب سے زیادہ لڑائی کی ضرورت ہو، وہاں تم نے گھس جانا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، واپس نہیں آنا. جب جنگ ہوئی دیکھا چاروں بیٹے شہید ہو گئے. آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگی شکر ہے اس مولا کا، اس رب کا جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا. یہ عورت تاریخ اسلام میں عورتوں کے کارناموں سے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمیں سندھ ملا ہے، ایک بہن کے صدقے ملا ہے. راجہ طاہر نے عرب خواتین کے قافلے کو لوٹا، بہن کو تھپڑ مارا. ایک راہ چلتے ہوئے مسافر نے سنا، وہ پکار رہی تھی مسلمانوں کے خلیفے کو. جب حجاج بن یوسف کو پتا چلا 3 لشکر بھیجے، تینوں کو شکست ہوئی. پھر اپنے بانجے کو بھیجا محمد بن قاسم کو، 9000 کا لشکر لے کر آئے تھے. سندھ جب پہنچے راجہ طاہر سے مقابلہ کیا، بھاگ کر اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی اور مسلمان بہنوں کو اور اس قافلے کو آزاد کروایا. اور اگر یہ دین بر صغیر میں پھیلا ہے سندھ کے راستے سے، ایک بہن کی پکار ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں. اسلام میں سب سے پہلی شہادت عورت کی ہے. میرے آقا کو نبی بنتے ہوئے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ عورت ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سب سے پہلے جس نے میرے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا ہے وہ بھی ایک عورت ہے. اور پھر مزے کی بات، سب سے پہلے میرے نبی پر جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے وہ ایک عورت ہے. میرے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ایک عورت کی گود. میرے نبی نے جس کا جھوٹا پیا آخری دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ ایک عورت کا. میرے نبی نے جس کے منہ کی چبائی ہوئی مسواک کی وہ ایک عورت کی ہے. اور پھر مزے کی بات کہ میرے آقا جہاں آرام فرما ہے وہ بھی ایک عورت کا حجرہ تھا جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے. عورتوں کا مقام ہے. آج ہمیں لبرل قسم کے لوگ، سیکولر لوگ ہمیں دوسری طرف لے کر جاتے ہیں اور خوبصورت نعرے اور خوبصورت سلوگن کے ذریعے سے
ایک عورت کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ سے سوال کیا جس کے اندر حضرت علی بھی موجود تھے، روایت بھی حضرت علی سے، فرمایا عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محفل برخاست ہوئی، حضرت علی گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا بتاؤ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا پردہ۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ حضرت علی نے آ کر واپس آقا علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جواب بنت رسول ہی دے سکتی ہے۔ اور قربان جائیں خاتون جنت کے اوپر کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی فرمایا کہ مجھے میں جب فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں لے کر جاؤں۔ پھر اس حیا کا اللہ نے صلہ کیا دیا؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزریں گے سب سے پہلے میرے نبی گزریں گے، میرے نبی کا آل گزرے گا، تو کہا جائے گا لوگوں اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، بنت رسول پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعنی اتنی زیادہ حیا، اس حیا کی اللہ نے قیمت یہ لگائی کہ میدان محشر میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جانے والے سارے جنتی ہیں، ان سے بھی کہا جائے گا اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، بنت رسول جو ہے وہ پل صراط سے گزرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے حیا کی قیمت لگائی اور سختی سے جملے اللہ نے ارشاد فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ لیکن ساڈا پنجابی معاشرہ کی کہتے ہیں حالت بچی ہے، یہ بچی نہیں ہے، جب یہ 5ویں پڑھتی ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتی ہے، تو اب انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے، شریعت کیا ہے، کس نے یہ حکم دیا ہے، کتنا ضروری ہے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ سکھانی ہے۔ جدوں تک یہی کہنا ہے بچی ہے بچی ہے بچی ہے، شادی جدوں تک نہیں ہوتی وہ بچی رہے گی، جو بڑی کدوں ہونا اس نے بڑی کب ہونا ہے، پھر وہ اپنی بچی کو کہے گی یہ بچی ہے بچی ہے۔ ایک تصویر دکھائی تھی سوڈان کی غالباً، یہ 1980-86 کی غالباً بات ہے، ایک عورت ہے خود حجاب میں ہے، اس کی بچی نے پینٹ پہنی ہے، خود حجاب میں، چھوٹی بچی ہے بالکل، غالباً 6 سال 7 سال عمر ہوگی، اس سے کم ہوگی، لیکن پھر ایک وہ تصویر پرانی لگائی، صرف ایک بچی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور پھر موجودہ تصویر دکھائے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بالغ ہوں نابالغ ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، سب نے پینٹ پہنے، اور ایک کو دیکھا دوسری نے بھی خرید لیا، دوسری نے دیکھا تیسری نے خرید لیا، کرتے کرتے پورا پھیل۔ جس چیز کا رواج ڈالیں گے وہی ہوگا۔ اگر ایک گاؤں میں سارے با پردہ ہے نا تو پورے گاؤں والے پردہ کرتے ہیں، اگر ایک فیشن شروع کر دے اسے دیکھ کر دوسرا گھر والا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا، کرتے کرتے پورا گاؤں فیشن کا دلدادہ بن جاتا ہے۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے، جب میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا عرب میں فیشن نہیں آیا، اس زمانے میں نہیں آیا تھا، ابھی چند سالوں میں شروع ہوا۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا نے فیشن کو قبول کیا ہے، عرب خواتین نے فیشن کو قبول نہیں کیا۔ ان کے بچے اگر اس طرح کی چیزیں لاتی تھی وہ انہیں ڈانٹتی تھی، مارتی تھی، سمجھاتی تھی، لہٰذا اس چیز کو گھر آنے نہیں دیتی تھی، باہر اسے ختم کروا دیتی تھی، لہٰذا ان کا معاشرہ بچا ہوا تھا۔ رسم و رواج ایجاد کرنے والی مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ عورت اگر مرد کو مجبور نہ کرے، عورت کہے میں نے یہ رسم نہیں کرنی، مرد کبھی نہیں کر سکتا۔ عورت کہے اٹھو نماز پڑھنے جاؤ، مرد کی مجال نہیں کہ وہ نہ جائے۔ ماں بیٹے سے کہے بیٹا نماز پڑھو اور خود نماز پڑھے، ہو نہیں سکتا، الا ماشاءاللہ کوئی بدبخت ہو، الگ بات ہے کہ وہ بچہ نماز پڑھنے نہ جائے۔
یہاں ہمارے ہاں کیا ہے، تو درجہ نماز پڑھے قاری صاحب مارن گے، بدنام قاری صاحب ہو رہے. یہ نہیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے جاؤ نماز پڑھو، اتنے کی تعلق کے قاری صاحب مارن گے. عجیب بات ہے کہ قاری صاحب مارن نہ مارن، فرشتے تے لتر مارن گے قبر. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا، اب وہ بچہ قاری صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتا ہے، ذہن میں بٹھا دیا قاری کوئی موت دا فرشتہ ہے کہ جان نہ کر دے. کہ جس سے دین سیکھنا تھا، آپ بتائیں کہ جس دکاندار سے بچے کو ڈر لگتا وہ کبھی اس سے چیز لے گا؟ کبھی نہیں لے گا. وہ کہے گا میں دور والی دکان میں جاؤں گا، وہ انکل ٹھیک ہے میں ادھر نہیں جاؤں گا. اب ہم نے علماء سے بچی کو بچپن میں ڈرا دیا، بچی کو ڈرا دیا، بچے کو ڈرا دیا. اب وہ قاری صاحب سے دین کا مسئلہ کیا سیکھے گا؟ وہ کب مولوی صاحب کے آ کر تقریر سنے گا؟ بچپن میں جو ڈرا دیا قاری صاحب مارن. ایسا نہیں اللہ مارے گا، اللہ سے ڈراؤ. قاری صاحب کون ہوتا ہے؟ میں وہ زید عمر بکر کون ہوتے ہیں ڈرانے والے؟ اللہ سے ڈراؤ، تاکہ جب یہ بچہ قاری صاحب نہیں ہوں گے تب بھی اللہ سے ڈرے گا. یہ چلو اپنے محلے میں اپنی مسجد میں تو قاری صاحب سے ڈرے گا، جب باہر جائے گا کسی سے نہیں ڈرے گا. لیکن جب اللہ سے ڈرائیں گے، جہاں ہوگا یہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہوگا لیکن اللہ سے ڈرے گا، یہ کمشنر کی سیٹ پر ہوگا اللہ سے ڈرے گا، یہ جنرل بنے گا لیکن اللہ سے ڈرے گا. کوئی بھی عہدہ لے گا کہیں پر بھی ہو، یہ اسکول ٹیچر ہوگا لیکن اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ بچپن میں اللہ سے ڈرا ہے. اور بچپن کا جو زمانہ ہے یہ وہ تربیت کا زمانہ ہے کہ سمجھو پتھر پر لکیر ہے. اس لیے ماں اور بہنوں سے خصوصی 10 بستہ عرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھروں سے ٹی وی کو نکالیں، سچ کو عام کریں، نماز کی عادت ڈالیں، اپنے ساتھ اپنی بچی کو کھڑا کریں، سنتیں گھر میں پڑھوائیں اپنے بیٹے سے. میں یہاں گجرات مدرسے میں تھا، پہلے درجے میں پڑھتا تھا. 2 بھائی تھے گجرانوالہ کے داخل ہوئے مدرسے میں. تو اس میں جو چھوٹا لڑکا تھا غالباً اس وقت 5 سے 6 سال اس کی عمر ہوگی اس بچے کی، وہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتا تھا، اتنا تیز اور چالاک جس کی حد گویا. تو ہم نے کہا یار تم مردوں کی طرح نماز پڑھو، جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے استاد پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. وہ کہتا نہیں میں نے اماں جی سے نماز سیکھی، اور بالکل سیم A to Z عورتوں کی طرح نماز پڑھنا. اسی طرح وہ سمٹ کر نماز پڑھنا، ہاتھ بھی اسی طرح عورتوں کی طرح باندھنا. کیوں؟ اس کو اس کی ماں نے سکھایا. اثرات ہوتا. تو ہم یہ عہد کریں اپنے بچی کو، اپنے بچے کو، اور پھر جب قاری صاحب سے پڑھ کر آئے تو اپنے بچوں سے پوچھیں. ہم سکول کا بستہ چیک کرتے ہیں، قاعدہ چیک نہیں کرتے. ٹیوشن لگا دیا ہے اس کی فکر ہے، لیکن قاری صاحب جب بچے کو پڑھا کر گھر بھیجتے 24 گھنٹے کے بعد پھر قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، سبق یاد ہے ٹھیک ہے نہیں تو مار کھا لیتا ہے، لیکن ماں باپ دہرائی نہیں کرواتے کہ پوچھیں آج قاری صاحب نے کون سی دعا یاد کروائی، بیٹا مجھے پڑھ کر سناؤ، آج کتنی نماز یاد کی، آج کتنی دعائیں یاد کی، آج نماز کا کون سا سبق قاری صاحب نے پڑھایا، کتنی لائنیں قاری صاحب نے دی، کتنے حروف پڑھائے، تاکہ بچے کو پتا چلے میری نگرانی ہو رہی ہے. اب پورے کنجا کے اندر ایک بھی مدرسہ نہیں ہے جس میں کسی کو عالم بنایا جاتا ہو. حفظ کے مدرسے یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی. پورے کنجا میں لڑکیوں کا ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جس میں مکمل عالمہ بنایا جاتا ہے. اور سکول دیکھیں ہر 10 قدم کے اوپر تمہیں ایک پرائیویٹ سکول نظر آئے گا. ہر گھر تمہیں ٹیوشن سینٹر نظر آئے گا. اب بتاؤ نئی نسل کیا بنے گی؟ ہم ساری جو آنے والی نسل ہے پینٹ پتلون والی تیار کر رہے ہیں، اللہ رسول والی نہیں کر رہے. اور پھر پروٹوکول کی طرح گھر کے سامنے سے گاڑی آ کر اٹھاتی ہے، واپس گھر میں چھوڑ کر جاتی ہے، شہزادوں کی طرح. یہی بچے جب صبح قاری صاحب کو روندے نے یقین کرو جتی کسے دی، ٹوپی کسے دی، منہ دھویا نہیں ہوتا، آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، اس حالت میں آتے. جب یہ بچے یہ ساری چیزیں، میں آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا، غور و فکر کرنے کے بارے میں کچھ منظر کشی کر رہا ہوں. جب ہم دین کے ساتھ یہ حشر کریں گے تو وہ بھی پھر دین نال یہی حشر کرے گا.
جو رحمان ملک نے کیا تھا، فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہوا، لم یلد ولم لد پتہ نہیں کیا سے کیا اس نے وہ الٹا پڑھ دیا، پھر وہی حشر کریں گے اسمبلی میں جا کر۔ اتنا بڑا ماہر قانون دان، اعتزاز احسن کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ماہر قانون دان، سپریم کورٹ بار کا صدر رہا ہے، لیکن اسے قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آئی۔ فواد چودھری موجودہ جو پہلے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہ گیا ہے، اب وزیر اطلاعات و نشریات غالباً، درود شریف پڑھنا نہیں آتا۔ جب ہم بچوں کو سکول کی اہمیت ان کے سامنے رکھیں گے، دینی اہمیت نہیں رکھیں گے، یہ جس عہدے پر بھی جائیں وہاں پر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو زندہ مثال ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ سب نے ٹی وی کے اوپر خبروں میں یہ ساری چیزیں سنو۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کی دین کی فکر کرنا۔ آخری بات کرتا ہوں، 3 چیزیں والدین کی ذمہ داری ہیں۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھنا، یعنی نانی جی نے رکھ دیتا ہے تو تائی جی نے رکھ دیتا ہے تو کوئی اس طرح نہیں، نہ پھر نانی کو رکھوا دینے تو مطلب ساڑھے کو کچھ دیتے، قاری صاحب دسو میں کی مطلب، اور جب مطلب غلط نکل آئے اتفاق سے ہم کہتے بدل دو، جی بدل نہیں ہوتا، نانی ناراض ہوتا، اس بچے کا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا، بچی کا کیریئر تباہ ہوتا ہے۔ ایک نیا رواج عورتوں میں چلا ہے، یہ جتنی ماڈرن جنہیں ایکسٹریس کہا جاتا اداکار، ان کے نام رکھتے ہیں، خبردار، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اگر 1.25 لاکھ صحابہ ہے تو صحابیات کتنی آپ اندازہ کریں، انہوں نے نام ہو گئے۔ اب بچوں کے اسلامی نام، کتاب ہے، معنی لکھا ہے، مطلب لکھا ہے، مادہ لکھا ہے، ساری چیزیں لکھی ہیں، وہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ بامعنی خوبصورت نام رکھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں۔ اچھا نام رکھنا۔ نمبر 2، اچھی تربیت کرنا اپنے بچے کی اور بچی کی۔ اور تیسری چیز جس پر میں نے گفتگو نہیں کی، کرنا چاہ رہا تھا، موضوع دوسری طرف نکل گیا، کہ اچھی جگہ دے کر نیک اور صالح جگہ پر رشتہ کرنا۔ اگر مرد کو چاہیے تو میرے آقا نے فرمایا عورت سے 4، چلو تھوڑا سا میں اس پر مختصر سی بات کرتا ہوں، عورت سے 4 وجوہات سے شادی کی جاتی ہے: حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور نمبر 4 دیندار ہونے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ مالدار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، حسین و جمیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر اس کا خاندان بہت اعلیٰ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر دیندار ہے آنکھیں بند کر کے شادی کریں، وہ تمہیں مالدار بھی بنا دے گی، تمہیں حسین بھی بنا دے گی، تمہیں خاندانی بھی بنا دے گی۔ لیکن ساڑھے تھے کی رواج، ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، مرد بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے آ کر، کہتے ہیں وہ باہر رہتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جڑے باہر نے وہ دین کو بھی باہر لے۔ عموماً اللہ ماشاءاللہ جن کے خاندان اچھے ہیں اور جن کے دیندار خاندان سے تعلق ہے وہ بچے ہیں، ورنہ جن نے باہر نے ان نے کو دین تو باہر نے، جتنے ملک تو دور ان نے دین تو دور۔ حافظ عالم ترجیح ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ طلاق کا تناسب، میں بطور دعوے کی یہ بات کرتا ہوں، سب سے زیادہ طلاقیں انہی کی ہوتی ہے جو باہر ہوتی ہے، جو LLB جنہوں نے کیا ہوتا ہے، MBB کیا، MA PhD کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے انہی کی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے PhD کی ہے، انہوں نے مغرب کو پڑھا ہے۔ مغرب میں انسانیت نہیں ہے، مغربی تعلیم میں حیوانیت ہے، وہاں سٹیٹس دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ کہ اگر میں نے MBBS کیا ہے تو مجھے جو لڑکی چاہیے وہ بھی اسی ٹائپ کی چاہیے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، اگر لڑکا MA تو ماں باپ کو تلاش ہوتی ہے لڑکی بھی MA ہو۔ شریعت ان چیزوں کی نفی کرتا ہے، بے شک جاہل ہو لیکن اللہ کو پہچانتی ہو، جسے اپنے شوہر کا پتہ نہ ہو، جسے اپنے سسر کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، جو ساس کو ماں نہ سمجھتی ہو بلکہ سانپ سمجھتی ہو، اس کی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ پڑھائی تو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، جو پڑھائی حیوانیت سکھائے وہ پڑھائی نہیں ہے، بس وہ پڑھ آئی ہے۔
پڑھ آئی، پڑھ کے آ گئے ہو کہنے ہیں وہ پڑھ آئی. لہٰذا ہم نے اس بات پر توجہ دینی ہے، رشتہ جب بھی کرنا ہے دیندار، آپ کا جو بھی داماد بننے جا رہا ہے وہ کیا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو. انشاءاللہ آپ کی بیٹی سکھی رہے گی. بیٹے کے لیے چاہیے تو گھرانہ دیندار چاہیے، اس کے لیے آپ نے تلاش کرنا ہے، پھر دیکھنا اس کے اثرات کیا ہوں گے. آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ نے دینداری کو دیکھ کر رشتہ کیا تھا، تو آپ کے جو نواسے نواسیاں ہوں گی، پوتے اور پوتیاں ہوں گی، وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ بات پلے باندھ لیں. یہ ہوا جو چلی ہے، منڈا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، باہر ہونا چاہیے، پھر آگے تقسیم ہے. یورپ ہے کہ دبئی ہے، عرب امارات میں دبئی ہے، کویت ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے. یونان میں ان کو پتہ ہے نا، یونان کا پیسہ تھوڑا ہلکا ہے، فرانس کا تھوڑا اونچا ہے، اس سے آگے دوسرا اسپین کا اور اونچا ہے. پھر پیسوں سے رشتے نہیں بچتے. ہم نے بڑے بڑے، چونکہ ہم عملی میدان کے اندر ہیں، لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے ایسے پھٹے پے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ کرو. کچھ نہیں ہوتا جناب. مولوی صاحب نے ادو آخیا سی کہ تربیت کیا کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، رشتہ دیندار دیکھ کر کرنا ہے. مولوی صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کچھ کرو جی، لہٰذا پھر کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے اب سب سے بڑی بات جو ہے، ہمیں ہر چیز وہاں سے ملتی ہے. ہم نے کبھی بھی سیمنٹ کے دکان سے جا کر آٹا نہیں لیا، کھانا لی دکان تو سامنے، کبھی بھی چونا نہیں لگا. ہم سریا سیمنٹ والی دکان میں جا کر نہیں کہتے جی وہ 5 کلو چاول دے دو، 6 کلو چنے دے دو. کیوں؟ ہمیں پتا ہے وہ دکان ہی نہیں. اسی طرح کالج یونیورسٹی سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ لاڈ مکالے کے کالے قانون میں سارا کالا پن ہے، سفید پن نظر ہی نہیں آتا. اور سفید پن صرف شریعت میں، اس کا نام ہے ملت بیضاء، سفید شریعت. مغرب سے آئی ہوئی تعلیم میں روشنی نہیں ملے گی، روشنی مشرق سے نکلتی ہے. کیوں جی؟ ہم لاکھ کریں ان سے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم لاکھ کریں ان سے تعاون کی توقع، افرنگ کا کردار بدل ہی نہیں سکتا. مغرب سے نرک روشنی تباہ کی امید، سورج کبھی مغرب سے نکل ہی نہیں سکتا. وہاں تو سورج غروب ہوتا ہے. جو گئے وہ ڈوب گئے، جو وہ تعلیم لے کر آئے وہ بھی ڈوب گئے، لیکن جو مشرق کی طرف آئے انہوں نے روشنی پائی. اب اس کے لیے بہترین چیزیں آپ کے اس گاؤں کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خصوصی فضل و کرم کیا ہے. یہاں جامعہ کا سلسلہ ہے، اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائے تاکہ وہ ماں کو ماں کہہ سکے. ماں کے پاؤں دباتے وقت وہ خوشی محسوس کرے. باپ کو پیار سے بات کرنا اور باپ کے لیے جوتیاں تیار کرنا، کپڑے لانا، روٹی لے جانا اپنے لیے سعادت سمجھے. یہ چیز یہاں مدارس میں ملے گی، کالج یونیورسٹی میں نہیں ملے گی. باپ کی خدمت وہاں بوجھ ہے، لیکن یہاں سعادت ہے. یہاں کیا ہے؟ یہ چیزیں یہاں مدرسے میں سکھائی گئی. میں نے کہا سریا سیمنٹ والی جگہ سے ہمیں آٹا نہیں ملے گا. وہ جو والدین کو اولڈ ہوم بیچتے ہوں وہاں والدین کی قدر نہیں ملے گی، اس لیے کہ ان کے نصاب میں یہ چیز نہیں، اس لیے اس کا حساب نہیں ان کے پاس، نصاب ہی غلط ہے. ماں باپ کی قدر قرآن سکھاتا ہے، رشتے قرآن بتاتا ہے، ادب قرآن سکھاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دین سارا کا سارا ادب ہے. غیرت قرآن سکھاتا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، میرے آقا نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا مدرسے کی پڑھی ہوئی لڑکی ہو بغیر برقعے کے باہر جاتی. تو یہ حیا والی چیز ہے. دیکھو ہم سب نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اپنے بچوں کو اس راستے پر چلا کر جائیں جس راستے پر چل کر وہ کامیاب ہوں. جب وہ منزل مقصود تک جائیں تو یہ نہ کہیں ہائے کاش ہمارے والدین ہمیں اس راستے پر نہ چلاتے، بلکہ وہ یہ کہیں شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ایسے والدین عطا فرمائے جو ہمیں دین کی راہ پر لگا کر گئے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو اسی راہ پر چلائیں گے. تو اس کے ساری مائیں اور بہنیں جو ہیں عہد کریں اور اس مدرسے کے ساتھ جتنا ہو سکے ہر لحاظ سے جانی مالی وقتی تعاون دین پر خرچ کرنا، دین والوں پر خرچ کرنا. ناچنے گانے والیوں کے اوپر لوگ لاکھوں لگا دیتے ہیں، لیکن جو اصل مستحق ہے وہ رہ جاتے ہیں. یہاں جو تعاون کرتے ہیں
وہ جب تعاون کریں گے. ایک بات آخری واقعہ سناتا ہوں تعاون کے حوالے سے. مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے گزرے. فرماتے ہیں جب میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے گیا تو مجھے تعلیمی داخلہ ملا, رہائشی داخلہ نہیں ملا. ظاہر بات ہے غربت کا زمانہ ہے, رہائش نہیں ملی تو کھانا کیسے ملے گا. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی تعلیمی داخلہ ہی صحیح, میں باقی کر لوں گا, کوئی بندوبست کر لوں گا. اور ماں باپ بہت دور ہیں, غربت کا زمانہ ہے. کہتے بڑے پریشان مسجد کی سیڑھی میں بیٹھا ہوا ایک مائی جی سامنے آئی. کہنے کہ بیٹا بہت بڑے خاندان کے فرد معلوم ہوتے ہو لیکن پریشان بڑے نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے. تو مولانا فرماتے میں نے کہا ماں بات یہ ہے کہ مجھے تعلیمی داخلہ مل گیا ہے لیکن رہائشی داخلہ نہیں ملا. میں پریشان اس لیے ہوں, کھانے پینے کا اور رہنے کا میں کیا بندوبست کروں. میں نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا بیٹا چلو اتنا کر لوں گی, میں اکیلی عورت ہوں, کسی کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں تو مجھے 2 روٹیاں ملتی ہیں. 1 روٹی میں روزانہ دے دیا کروں گی اور میرا جو گھر ہے وہاں آپ رہ لینا, 1 سال تک میں یہ کر سکتا. وہ فرماتے مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا, کھانا بھی مل گیا, ٹھکانہ بھی مل گیا. 1 سال تک وہ کرتا رہا. پھر میں عالم دین بنا, فارغ ہوا. اللہ نے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور حج کر کے روزہ رسول پر حاضری دی اور میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تو مجھے وہ مائی نظر آئی, وہ جس نے مجھے 1 روٹی دی تھی. ہر دن 1 روٹی اپنے وقت پر کہتی لا کر دے دیتی, مجھے کہنا نہیں پڑتا تھا لیٹ کیوں. میں نے دیکھا مزے کے ساتھ جنت میں ٹہل رہی ہے اور بڑے خوش ہوا, خوبصورت لباس پہنا. کہا ماں آپ کیا کر رہی ہیں. ان کا بیٹا 1 روٹی نے مجھے جنت تک پہنچا دی. 1 روٹی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تو نے میرے دین کے طالب علم کی قدر کی ہے, تیری 1 روٹی کی وجہ سے اس کی تعلیم میں حرج نہیں ہوا, لہٰذا میں تیرے گناہوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں, اعمال نامے کی طرف ہی نہیں دیکھتا ہوں. جاؤ جنت میں جاؤ, مزے کرو. فرماتے ہیں مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ جتنا میرے عالم بننے میں میرے والدین نے خرچہ کیا ہے, برداشت کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, جتنا ثواب میرے حقیقی والدین کو پہنچتا ہے اتنا ہی ثواب اس مائی کو پہنچتا ہے. تو آپ جب یہاں تعاون کریں گے تو جتنے یہاں سے طالبات فارغ ہوں گے آگے وہ مدرسہ کھولیں گی, کوئی بھی دین کا کام کریں گی. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, سب نے جانا ہے, تو آپ کے قبر میں یہ ثواب تھوک کے حساب سے پہنچتا رہے. اس لیے مدارس کے ساتھ یہاں بنات کا مدرسہ ہے, بنین کا مدرسہ ہے, وہاں تعاون کریں. جن نے ایسے منگن والے پیشہ ور منگن والے دینے ان مدرسے والوں نے دے انہوں نے چندہ کرنے کی لوڑ ہی نہ پڑی. جب بھی آپ کی مشکل آئے ایک نسخہ بتا تو ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا, میں اپنے ماؤں بہنوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. جب بھی مشکل آئے منت مانے اللہ کے نام کی اور کہ میں اتنے پیسے یا جانور جو ہے میں اللہ کے نام پر مدرسے کے طالبات کو دوں گی, طلباء کو دوں گی. یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں. میرا مہمان آئے, میرے حالات ٹھیک نہ ہو, میرا پڑوسی ان کی خاطر مدارت کرے, آپ سچ بتائیں کہ ہم اس کے کتنے ممنون کرم ہوں گے کہ یار آپ نے ہمیں ذلت سے بچایا ہے. جو اللہ رسول کے مہمان کی قدر کرے گا, حوصلہ افزائی کرے گا, اللہ اس کی کتنی قدردانی کرے. تو اس لیے یہ عہد کریں کہ جب بھی باہر سے پیسے آئیں, باہر والے بھی ہیں تو ہم مدارس کے ساتھ برابر جو ہے اپنا نام لکھوائیں, نسل در نسل ہم مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے اور کسی کو پتہ نہ چلے فلانے نے کیا ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ 100 گھروں کو یہ خرچہ دیتے تھے. جب چند دن تک خرچہ نہیں آیا نا, پتہ چلا کہ خرچہ کیوں نہیں آ رہا. پھر پتہ چلا کہ 100 گھروں کو امام زین العابدین از خود لاتے تھے. ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی ان گھر والوں کا خرچہ برداشت کون کر. اس طرح سے خدمت کرنی تاکہ پتہ نہ چلے, شہرت سے بھی بچ جائے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم لاکھوں لگا دیتے, پائی ثواب نہیں ملتا. سی شہرتی میں فلانے مدرسے انہیں دے دیتے اور کنے کے سینوں دئیے, یہ بڑے بولے, اس سے اللہ سارا ثواب ضائع کرتا ہے. ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ نہ چلے. دائیں ہاتھ سے نیکی کر دریا میں ڈال, پتہ نہ چلے, تاکہ مدرسے والے بھی خوش رہیں, اللہ بھی خوش رہے, اس کا رسول بھی خوش رہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین والوں سے محبت نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کرتے رہنے کی, اور جو کرتے ہیں
ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شرعی دینی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنی یہاں سے طالبات فارغ ہوئی انہیں مبارکباد ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ جو انہوں نے سبق اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ اسی طرح جس طرح اپنے اساتذہ کی محنت سے آپ آج اس قابل بنی ہیں کہ آپ معاشرے میں جا کر ایک مؤثر اور مثبت کردار ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ آپ سے تا دم مرگ دین کی خدمت لیتا رہے، اور اللہ آپ کو اس پورے علاقے کے ماحول کو بدلنے کی اور ان کو دین پر لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔